اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، فہم دین کورس کا آج ہمارا 14واں دن ہے۔ آج حفظ کے لیے ہم نے جس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج حفظ کے لیے اور ترجمہ یاد کرنے کے لیے جس سورہ مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ سورۃ الفلق ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں، قل کہہ دیجئے، یعنی میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے کہ جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو محترم احباب، سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت سے دعا کا اور اللہ رب العزت کی پناہ چاہنے کا ایک طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے نام کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا ایک نام ذکر کیا، صبح کا رب، اور طریقہ سکھایا کہ اللہ کے نام کے ذریعے اللہ کو پکارنا ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے کہ جو اس نے پیدا کی ہے۔ تو جس مخلوق کے اندر بھی شر کا کوئی بھی پہلو موجود ہے تو ہر اس پہلو سے اللہ رب العزت طریقہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم پناہ چاہیں اللہ کی۔ اب جس وقت من شر ما خلق فرمایا ہے تو اس میں ساری مخلوقات آ جاتی ہیں، تو ساری مخلوقات کے اندر تاریکی بھی ایک مخلوق ہی ہے، گروں میں پھونکنے والیاں وہ بھی مخلوق ہی ہیں، اور حسد کرنے والا وہ بھی مخلوق ہی ہے۔ لیکن ان تینوں کا اللہ رب العزت نے الگ سے بھی تذکرہ کیا، اگرچہ مخلوق کے اندر یہ سارے بھی شامل تھے، لیکن ان تینوں کا معاملہ یہ ہے
کہ ان کا شر کافی زیادہ ہے اور چھپا ہوا شر ہوتا ہے ان کا. دشمن سامنے آ کے وار کرے نا تو تحفظ آسان ہو جاتا ہے، لیکن جس وقت چھپا ہوا وار ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ کس وقت اچانک کوئی وار ہو جانا ہے، تو پھر تحفظ مشکل ہو جاتا ہے. رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے تو لوگوں کی لا علمی کے اندر کئی وارداتیں کر دی جاتی ہیں اور تاریکی کا فائدہ اٹھا کے مجرم چھپ جاتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ایک پوشیدگی کا اظہار موجود ہے. گھروں میں پھونکنے والیاں وہ سامنے آ کے تو جادو نہیں کرتی ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھی جادو کر رہی ہوتی ہیں، اپنی خانقاہوں میں بیٹھی جادو کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے شر کا جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا، سامنے آ کے جادو نہیں کرتی ہیں. حسد کرنے والا اپنے گھر میں بیٹھا حسد کر رہا ہوتا ہے، ہمارے سامنے آ کے اظہار تو نہیں کرتا کہ میں حسد کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو پوشیدہ وار کرنے میں جو ہے وہ کردار ادا کرنے والی ہیں. تو ان کا وار چونکہ پوشیدہ ہوتا ہے اور ان کا شر بڑا زیادہ ہوتا ہے، ان سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے خاص طور پر ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے الگ سے بھی کر دیا. ویسے تو فرما دیا کہ ہر مخلوق کے اندر جو بھی کوئی شر کا پہلو ہے، یا اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں. لیکن یا اللہ خاص طور پر جو پوشیدہ وار کر دینے والے ہیں تو ان کا تو مجھے پتہ بھی کوئی نہیں چل سکتا، تو ان سے بھی بچا سکنے والا تو ہی ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. آج کے درس کے لیے ہماری جو دوسری چیز ہے وہ ایک حدیث مبارکہ اس کو یاد کرنا اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے. صحیح مسلم کے اندر حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس کے اوپر ڈٹ جا. یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کے اندر بڑی اہم چیز جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے. ایک انداز میں یوں سمجھے کہ یہ بھی دین کا اللہ رب العزت نے خلاصہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے، اللہ رب العزت کی اس حیثیت کو ماننا ہے کہ جس حیثیت سے اللہ رب العزت نے اپنا اظہار کیا ہے اپنے نبیوں کی معرفت. جو اللہ رب العزت کی حقیقی حیثیت ہے اس حقیقی حیثیت کو ماننا ہے. اور جو اللہ کو ماننا ہے، ایک تو یہ کہ وہ اللہ رب العزت کا بتلایا بھی تو ہمیں نبیوں نے ہے، تو جب تک نبیوں کو ہم نبی نہیں مانیں گے تو پھر اللہ رب العزت کو ماننا جو ہے وہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کے ماننے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب اللہ کو مانا جائے تو پھر اللہ کے نبیوں کو بھی مانا جائے. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا تھا، تو اللہ نے نبیوں کے ذریعے وہ انتظام کیا ہے. تو اللہ رب العزت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی مانا جائے، پھر ہدایت کے لیے جو کتابیں آئی ہیں ان کو بھی مانا جائے، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہیں. فرشتوں کا بھی اہتمام اللہ رب العزت نے کیا ہے نبیوں تک دعوت پہنچانے کے لیے اور دیگر کئی معاملات کے لیے، تو ان کو بھی ماننا لازم ہو جائے گا. آخرت وہ ہمارے اعمال کی عقائد کی جواب دہی کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، تو اللہ کے اوپر اگر ایمان ہے تو اللہ رب العزت کے سارے کاموں کو ماننا ہوگا، آخرت کو بھی ماننا ہوگا. تو گویا کہ اس کے اندر ساری ایمانیات ضمن میں آ جاتی ہیں. اور پھر جس وقت بندہ ایمان میں آ جاتا ہے نا تو مخالفتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں. تو وہاں پر پھر شریعت اسلامیہ بندے سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ بندہ پھر ڈٹ جائے، ایمان سے ہٹے نہیں. تو اسی چیز کا یہاں پر اظہار کیا گیا ہے کہ بندے تجھ سے دو تقاضے ہیں، ایک تو یہ کہ حقیقی معنوں میں ایمان قبول کر، اور دوسرا یہ کہ جب ایمان قبول کر لیا تو اس کے بعد جو مشکلات بھی آئیں،
مصیبتیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے، تو تب بھی ایمان سے ہٹنا نہیں ہے، ایمان کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ اللہ اللہ۔ میرے نانا محترم حضرت شمس المحدثین قاضی شمس الدین رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میرے والد محترم کو آپ سب احباب ہی تقریباً جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے، آپ احباب کو اس کا اندازہ ہے۔ میرے نانا محترم جو ہیں، میرا اپنا ذاتی خیال، اپنے والد محترم کا علم بھی ظاہر ہے ساری زندگی ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے علم کا بھی بڑا طویل مشاہدہ ہے مجھے۔ میرے نانا محترم میری بڑی چھوٹی عمر میں، جب ابھی میری کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، میرے نانا محترم اس وقت وفات پا چکے، لیکن ان کی علمی کیفیت کا جو اثر میرے اوپر ہے، جو کچھ میں نے ان کے اندر علمی حیثیت دیکھی ہے، میں نے آج تک کسی عالم کے اندر نہیں دیکھی، اپنے والد محترم سمیت۔ اگرچہ میرے والد محترم کا بھی الحمدللہ ایک بہت بڑا علمی مقام ہے۔ یہاں پر مکی مسجد کے قریب رانا اکرم صاحب، آپ میں سے اکثر احباب ان کو جانتے ہوں گے، بزرگ آدمی ہیں۔ وہ ایک دن کہنے لگے کہ میں گجرانوالہ جامعہ عربیہ میں تھا، ظہر کی نماز میں نے وہاں پر ادا کی، نماز کر کے پڑھ کے بیٹھا ہوا، تو جامعہ عربیہ کے محتمم صاحب، ان کے پاس کوئی عالم آیا ہوا تھا مہمان، تو وہ میرے قریب ہی بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، میں بھی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تو قریب بیٹھا ہوا تھا، اذکار وغیرہ کر رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچانک میری توجہ ہوئی کہ قاضی عصمت اللہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو جو مہمان عالم تھے نا، تو انہوں نے یہ بات کہی جامعہ عربیہ کے جو محتمم ہیں ان سے کہ اس وقت پنجاب کے اندر اگر کوئی حدیث کا عالم ہے نا، تو ایک نام لیا قاضی عصمت اللہ کا اور ایک نام اور لیا۔ وہ رانا اکرم صاحب کہتے ہیں مجھے وہ دوسرا نام یاد کوئی نہیں ہے کہ دوسرا نام کون سا لیا، لیکن میرے کان کھڑے ہوئے کہ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے پاس وہ موجود ہیں، ہم نے تو کبھی ان کی اتنی قدر ہی نہیں کی ہے، اور یہاں پر دیکھیے علماء کی محفل میں ان کا ذکر اس انداز میں ہو رہا ہے کہ پورے پنجاب میں اگر کوئی علمی قابلیت حدیث کے اندر کسی کی ہے تو وہ دو ہی بندے ہیں، ان میں ایک قاضی عصمت اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت اس عالم نے یہ بات کی نا، تو جو جامعہ عربیہ کے محتمم ہیں انہوں نے کہا کہ قاضی عصمت اللہ کے متعلق تو میں واقعی مانتا ہوں کہ وہ واقعی اس وقت حدیث کا عالم ہے، لیکن جو دوسرا نام آپ لے رہے ہو میں اس کو کوئی نہیں مانتا۔ تو گویا کہ جس کے اوپر متفقہ انہوں نے کیا تو وہ پورے پنجاب میں ایک ہی شخصیت قاضی عصمت اللہ کی انہوں نے قرار دی کہ جو حدیث کا صحیح جید عالم ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے والد محترم اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، قاضی عصمت اللہ عصمہ اللہ تعالی، ان کی کتنی بڑی ایک علماء کی نظر میں ایک مقام ہے ان کا۔ تو لیکن میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے، میرے نانا محترم حضرت قاضی شمس الدین، ان کا علم میرے والد محترم سے بھی زیادہ تھا، ویسے بھی استاد بھی تھے۔ میرے والد محترم نے زیادہ تر جو پڑھا ہے اپنے چچا، وہ میرے نانا محترم جو ہے ابو کے چچا بھی لگتے ہیں، سسر بھی بن گئے، چچا بھی تھے، تو زیادہ تر علم انہی سے حاصل کیا میرے والد محترم رحمہ اللہ نے بھی۔ آپ کے ذوق کے لیے تھوڑی سی بات ایک اور بھی کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ان کے جو ہے وہ علمی وقار کا اندازہ ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند جس کے اندر میرے نانا محترم پڑھے بھی ہیں، وہاں پر ایک معاملہ پیش آ گیا کہ ایک کلاس ذہین طلبہ کی تھی اور بڑے ذہین طلبہ، لیکن اس کلاس کے اندر ایک خرابی جو ہے وہ یہ تھی کہ جو بھی کوئی استاد ان کو پڑھانے کے لیے آتا تو وہ ایسے ایسے سوالات شروع کر دیتا نا کہ استاد پریشان ہو جاتا۔
تو کچھ عرصہ پڑھانے کے بعد جو ہے نا استاد جو ہے وہ کہتا کہ میرے سے یہ نہیں سنبھالی جاتی کلاس. انہوں نے کئی اساتذہ جو ہیں وہ بدلے لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا. وہ کلاس کسی سے جو ہے وہ سنبھل نہیں رہی تھی. تو دارالعلوم دیوبند کی میٹنگ بیٹھی علماء کی کہ کیا کیا جائے اس کلاس کا. تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ گجرانوالہ سے قاضی شمس الدین رحمہ اللہ جو ہیں ان کو بلایا جائے. اس وقت تو مدّ ظلہ العالی ان کو کہا جائے گا. تو ان کو بلایا جائے. حضرت قائد صاحب میرے نانا محترم ان کی طرف پیغام آیا. انہوں نے کہا میں اپنا یہاں پر ادارہ چلا رہا ہوں اور یہاں پر لوگوں کو بڑی ضرورت ہے, یہاں پر بڑی جہالت ہے, تو مجھے آپ اجازت ہی دے دیں کہ میں اپنا کام ادھر کرتا رہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کی وہاں پر بڑی ضرورت ہے, ایک کلاس جو ہے وہ اس کے لیے آپ کی بہت ہی ضرورت ہے, اس لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے. بہرحال نانا محترم جو ہے وہ چلے گئے یہاں سے. اب وہ کلاس جو ہے نا اس کو بھی پتہ چل گیا کہ گجرانوالہ سے پنجاب سے جو ہے وہ ایک عالم اسپیشل ہمارے لیے بلایا جا رہا ہے. تو وہ بھی اسپیشل جو ہے نا وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جو اتنی دور سے بلایا جا رہا ہے نا تو وہ داتے سے پہلے دن ہی جو ہے نا یہ چنگی طرح جو ہے نا وہ محاسبہ کر رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا مشکل سوال جو ہے نا وہ سوچ کے تیار کر کے رکھے ہوئے کہ جو ہی قاضی صاحب آئیں گے نا پہلے دن ہی ان سے یہ سوالات کرنے ہیں. وہ پہلے دن ہی جو ہے نا ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کلاس سنبھالے جانے والی کوئی نہیں, بے شک کدھر سے بھی آئے ہیں وہ. بہرحال انہوں نے کافی سارے سوالات تیار کیے ہوئے ہیں. جس وقت حضرت قائد شمس الدین رحمہ اللہ وہاں پر پہنچتے ہیں, کلاس کے اندر بیٹھتے ہیں, تعارف وغیرہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے منصوبے کے تحت سوالات شروع کر دیتے ہیں. حضرت قائد شمس الدین رحمہ اللہ جواب دیے جا رہے ہیں ان کے سوالات کا. الحمدللہ تسلی بخش جوابات, سارے سوالوں کے جواب دے دیے. جس وقت کافی سارے انہوں نے سوالات کر لیے, ان کے سوالات ختم ہو گئے, سب کے تسلی بخش جواب مل گئے. اب وہ خاموش ہو گئے. تو حضرت قائد شمس الدین رحمہ اللہ نے کہا کہ جس طرح کے تم لوگوں نے سوال کیے ہیں تو اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتے ہو, تو تبھی اس طرح کے سوالات کیے ہیں. تو اگر آپ لوگ اتنے بڑے عالم ہو, اتنے بڑے علامہ ہو, تو ایک سوال میں بھی کر لوں. انہوں نے کہا جی کریں آپ بھی سوال. ان کو اپنے اوپر بڑا مان تھا کہ ہم تو بڑے ذہین طلبہ ہیں. انہوں نے کہا کریں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. تو حضرت قائد شمس الدین رحمہ اللہ نے صرف ایک سوال کیا, لیکن وہ سارے ادھر ادھر دیکھنے لگے, کسی سے جواب کوئی نہیں بن پایا. ان کو پھر بڑی شرمندگی ہوئی ساری کلاس کو کہ ہم نے جو طرز اختیار کیے رکھا ہے اس کا تو ہمیں اچھی طرح جو ہے نا وہ جواب مل گیا ہے. تو بہرحال اس کے بعد وہ تقریباً 6 مہینے حضرت قائد شمس الدین رحمہ اللہ نے اس کلاس کو پڑھایا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کے سوالات جو ہے نا وہ ختم ہو گئے, یا دوسرے لفظوں میں یوں کہ ان کی بولتی بند ہو گئی. تو قائد شمس الدین رحمہ اللہ نے پھر دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ سے کہا کہ اب یہ کلاس جو ہے یہ سدھر چکی ہے, انشاءاللہ اب یہ کسی عالم کو تنگ نہیں کرے گی, تو اب مجھے اجازت دیجیے, میری گجرانوالہ میں بڑی ضرورت ہے. تو پھر حضرت قائد صاحب واپس تشریف لے آئے. تو بہرحال میں نے یہ حضرت قائد صاحب رحمہ اللہ کا تعارف جو کروایا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ اس حدیث مبارکہ کے ساتھ جو ہے مجھے ان کی یاد آتی ہے. جب بھی میں اس حدیث مبارکہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت قائد شمس الدین رحمہ اللہ کی یاد آتی ہے. بچپن میں ایک شوق ہوا کرتا تھا کہ بڑی شخصیات سے آٹوگراف لیا جائے, یہ ایک شوق ہوتا تھا. تو میں نے آٹوگراف بک جو ہے حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ان کے سامنے کی, تو انہوں نے یہی حدیث مبارکہ لکھی تھی, قل آمنت باللہ ثم استقم. یہی انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا, پھر اس کے اوپر ڈٹ جا. اس کے بعد سے آج تک الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے پھر مجھے بھی ایک تھوڑا بہت کوئی مرتبہ اور مقام دے دیا. اور کئی دفعہ کئی بچے جو ہے وہ آٹوگراف بک وغیرہ لے آتے ہیں میرے سامنے بھی,
تو مجھے جب بھی کبھی آٹوگراف بک میرے سامنے آتی ہے میں یہی لکھتا ہوں، یہی حدیث جو ہے نا میں لکھتا ہوں، یہی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ اللہ میرے محترم احباب، آج کے درس کی جو تیسری چیز ہے جو فقہی مسائل کے حوالے سے ہم نے تھوڑی گفتگو کرنا ہوتی ہے، تو آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ تعزیت ہے۔ جامع ترمذی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی غمزدہ کی تعزیت کی اس کو جنت کے اندر ایک چادر پہنائی جائے گی۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملتے ہیں کہ جس نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کے لیے بھی اسی جتنا اجر ہے۔ یعنی مصیبت جو ہے جس وقت بندے کے اوپر آتی ہے نا تو یا اس کے گناہ جھڑتے ہیں بندے کے، ایمان والے پر جب مصیبت آتی ہے نا تو اس کے گناہوں کا وہ ازالہ کرتی ہے، اور یا پھر اس کے درجات بندے کے بلند ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت والے کو تو اجر مل رہا ہے نا، تو جس طرح مصیبت والے کو اجر مل رہا ہے نا مصیبت برداشت کرنے سے، صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے، اسی طرح اس کے ساتھ جو تعزیت کرتا ہے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود تعزیت کے لیے تشریف لے جانا تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے احادیث مبارکہ سے۔ جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے اوپر مومن کے 6 حقوق کا تذکرہ کیا کہ مومن کے اوپر یہ 6 حق ہوتے ہیں۔ ان کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، جس وقت وہ مومن کوئی فوت ہو جائے تو یہ اس کی جو ہے وہ تعزیت کے لیے پہنچے، تو یہ بھی جو ہے مومن کا مومن پر حق ہے۔ تعزیت جو ہے اس کے لیے اگرچہ 3 دن کا وقت لازم نہیں ہے، تعزیت بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ 3 دن شریعت نے سوگ کے دن قرار دیے ہیں کسی کی وفات کے اوپر، لیکن یہ سوگ کے تو 3 دن ہیں، تعزیت کے 3 دن قرار نہیں دیے گئے۔ البتہ سوگ کے چونکہ یہ 3 دن ہی قرار دیے گئے ہیں، اور اگر کوئی تعزیت کرنے والا وہ ان 3 دنوں کے بعد جا کے تعزیت کرے گا تو ان کا سوگ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ان کا غم جو ہے وہ تازہ ہوگا، سوگ کی کیفیت دوبارہ جو ہے وہ ابھرے گی۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن ہی سوگ کا فرمایا، اس سے زیادہ کا سوگ نبی وسلم نے نہیں فرمایا، تو اس کے تعزیت کرنے سے اس کے اندر وہ سوگ والی کیفیت دوبارہ ابھر سکتی ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ 3 دن کے اندر اندر ہی تعزیت کی جائے، 3 دن سے اس کو تاخیر نہ کی جائے۔ اس کو تاخیر کر کے اگر تعزیت کی گئی ہے اگرچہ جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، تاکہ وہ حدیث مبارکہ میں جو سوگ کی کیفیت کے 3 دن ذکر ہوئے ہیں اس سے سوگ کو بڑھایا نہ جائے، تو یہ مکروہ قرار دیا ہے علماء نے۔ ہاں البتہ اگر ایک بندہ اس کا پہلے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا کسی بھی انداز میں، یا اس کو اطلاع ہی 3 دنوں کے بعد جا کے ملی ہے اور پھر وہ تعزیت تاخیر سے بھی کرتا ہے تو پھر وہ مکروہ نہیں ہے۔ اگر اس کا رابطہ نہیں ہو سکا یا اس کو اطلاع نہیں ملی، کوئی بھی ایسی صورت ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات ہو گئی نا، تو 3 دن جب گزرے، 3 دن مکمل ہونے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے باقاعدہ خوشبو منگوائی، اور خوشبو منگوا کے اپنے جسم پر لگائی یا اپنے کپڑوں پر جیسے بھی، اور پھر ساتھ ایک بات کہی۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے اس وقت خوشبو کی کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی کے لیے بھی 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے والد فوت ہوئے ہیں
تو 3 دن میں نے سوگ منا لیا، اس کے بعد سوگ کی اجازت کوئی نہیں۔ صرف خاوند کی وفات پر بیوی کا سوگ 4 مہینے 10 دن، یہ حضرت ام حبیبہ نے ساتھ ذکر کیا کہ خاوند کی وفات پر بیوی کا سوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 4 ماہ 10 دن، اس کے علاوہ کسی کا سوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ نہیں بتایا۔ تو اس لیے میں نے اپنے سوگ کے ختم ہونے کا یہ باقاعدہ اظہار کرنا چاہا تاکہ سب کو مسئلہ پتہ چل جائے کہ والد بھی فوت ہوا ہے، اگرچہ بڑی غم کی کیفیت ہوتی ہے لیکن سوگ کے دن پھر بھی 3 ہی ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ہیں، تو ان کے بھائی کی وفات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی عمل کیا، یہی اقدام کیا کہ تیسرے دن جو ہے باقاعدہ خوشبو منگوا کے لگائی، اور یہی حدیث جو ہے انہوں نے بھی بیان کی۔ ہمارے ہاں ایک رواج، اس کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض یا واجب ہے کہ صفے ڈالنا، جس کو کہتے ہیں پھوڑی، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سوگ کے 3 دن بتلائے ہیں اور تعزیت کے لیے بھی انہی 3 دن کے اندر آنا زیادہ بہتر ہے، بعد میں نے جیسے کہ بتایا کہ مکروہ ہے، تو اب تعزیت کے لیے لوگوں نے جب آنا ہے تو آگے بندہ ہی کوئی نہ بیٹھا ہو تو لوگوں کو چکر پڑیں گے، تو اس لیے یہ مستحب ہے کہ 3 دن جو ہے وہ لوگ بیٹھیں، گھر کے افراد جو ہیں وہ بیٹھیں، تاکہ جو ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، ان کو دقت پیش نہ آئے۔ لیکن اس کے لیے یہ باقاعدہ پھوڑی ڈالنا ہی لازم کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بے شک چارپائیوں پہ بیٹھ جائیں، کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، تب بھی درست ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ ضرور پھوڑی بھی جو ہے وہ ڈالی جائے۔ اور بہرحال اگر اس کا کسی بھی انداز میں کوئی اہتمام کیا ہے، بے شک پھوڑی ڈال کے کیا ہے، بے شک کرسیوں پہ کیا ہے، بے شک چارپائیوں پہ جو بھی انتظام کیا ہوا ہے، 3 دن کے بعد جب مغرب کا وقت ہو جائے، سورج غروب ہونے پر یہ سوگ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس اہتمام کو اس کے بعد ختم کر دینا ہے۔ اور یہ 3 دن جو شمار ہونے ہیں نا، جس وقت وفات ہوئی ہے اس کے بعد پہلی مغرب جب آئی ہے، پہلا غروب آفتاب جب ہوا ہے، سورج غروب ہوا ہے، تو 1 دن پورا ہو جائے گا۔ بے شک مثال کے طور پر وفات ہوئی ہے مغرب سے تھوڑی دیر بعد، مثلا آج کل تقریباً 7 بجے مثلا وفات ہو جاتی ہے، اب یہ 7 بجے کی وفات ہوئی ہے، اگلا دن سارا گزر کے تو غروب آفتاب کا وقت آنا ہے، تو پھر اگلا دن سارا دن جو ہے یہ پہلا دن ہی شمار ہوگا، یہ سارا پہلا دن ہی شمار ہوگا، پھر اس سے اگلا غروب آفتاب تک دوسرا دن، اس سے اگلے غروب آفتاب تک تیسرا دن شمار ہوگا۔ لیکن ایک وفات مثال کے طور پر سورج غروب ہونے سے صرف 5 منٹ پہلے ہو گئی ہے، سورج غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے بھی ہوئی ہے نا، تو غروب ہونے پر 1 دن برحال شمار ہو جائے گا، اس کے بعد آگے 2 دن مزید ہوں گے، مزید 3 دن نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی یہ تو بالکل غروب کے قریب وفات ہوئی ہے تو یہ تو ہمارے 2 دن بن رہے ہیں، تیسرا دن تو کوئی نہیں بن رہا، نہیں، شرعی طور پر مسئلہ یہی ہے کہ غروب آفتاب پر پہلا دن مکمل سمجھا جائے گا، بے شک وفات اس سے کوئی 20-22 گھنٹے پہلے ہوئی ہے اور بے شک صرف 5 منٹ پہلے ہوئی ہے، لیکن پہلا دن جو ہے وہ غروب آفتاب پہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد مزید 2 دن ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا اپنے گھر والوں کو کہ جعفر کے گھر میں کھانا بھیجیں، تو میت والے گھر میں چونکہ ایک سوگ کی کیفیت ہے اور خاص طور پر پہلے دن جو ہے وہ کیفیت زیادہ ہوتی ہے، اور کئی دفعہ تو میت بھی زیادہ دیر تک جو ہے وہ رکھنی پڑ جاتی ہے، کوئی عزیز و اقارب دور سے آ رہے ہوتے ہیں، تو پہلے دن جو ہے وہ خاص طور پر وہ میت کے گھر میں ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا خیال جو ہے وہ عزیز و اقارب کریں، ہمسائے وغیرہ کریں، تو ان کے کھانے وغیرہ کا اہتمام وہ خود نہیں کر پا رہے تو وہ لوگ کریں۔
لیکن یہاں پر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 دن میت والے گھر میں چولہا جلانا جائز ہی کوئی نہیں. بھائی اگر کوئی عزیز و اقارب ہمسائے وغیرہ بھی نہ بھیجیں اور خود چولہا بھی جلانا جائز کوئی نہیں تو یہ بیچارے کریں کیا؟ تو یہ بالکل غلط ہے. پہلے دن بھی اگر ضرورت ہو چولہا جلانا جائز ہے، حتیٰ کہ میت موجود ہے، ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی ہے، اس وقت بھی اگر ضرورت کا تقاضا ہو گیا ہے تو اشد ضرورت کے ساتھ اس وقت بھی چولہا جلانا، کوئی نہ کوئی چیز تیار کرنا وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں البتہ بہتر یہی ہے اور مسنون ہے، ایک دن کا کھانا جو ہے عزیز و اقارب کا بھیجنا یہ تو سنت کے درجے میں ہے. ایک دن اور رات یعنی 24 گھنٹے کا کھانا جو ہے یہ سنت کے درجے میں ہے. مزید 2 دن بھی بھیجیں تو جائز ہے اس میں، لیکن مسنون جو ہے جو سنت کے درجے میں ہے وہ ایک دن کا اہتمام کرنا وہ سنت کے درجے میں ہے. دوسرے اور تیسرے دن بھی عزیز و اقارب بھیجیں تو بہتر ہے، جائز ہے، لیکن بہرحال اس کا درجہ وہ پہلے درجے دن جیسا نہیں ہے. تعزیت کے لیے شرعی طور پر کوئی بھی مخصوص الفاظ نہیں ہے. کسی بھی انداز میں دعائیہ کلمات ہو جائیں، میت کے لیے بخشش کی دعا ہو جائے، لیکن خاص طور پر یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر میت ایسی ہے کہ جو شرک کے اندر زندگی گزاری ہے، اس کی وفات عقیدہ توحید پر نہیں ہوئی ہے، شرک کے اوپر وفات ہوئی ہے، تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز کوئی نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز کوئی نہیں ہے. آپ کا تعلق اس کے گھر والوں سے کافی زیادہ ہے تو جا کر تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑا افسوس ہوا ہے، لیکن اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے لیے تعزیت کے اندر یہ لفظ جائز نہیں ہے. اللہ اللہ. یہ پھوڑی صف وغیرہ کے اوپر جو بھی کوئی جاتا ہے تو ہاتھ اٹھانے کر اور اجتماعی دعا کرنے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا کوئی صریح ثبوت کہیں موجود نہیں ہے. اور یہ جو انداز ہے توجہ بھی کوئی نہیں ہوتی دعا کی طرف، حالانکہ دعا عبادت ہے اور جو عبادت ہو اس کی طرف تو بھرپور توجہ ہونی چاہیے، بے توجہی کے ساتھ تو نہیں ہونی چاہیے. تو دعا عبادت ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ باتوں میں مصروف ہوتے ہیں تو کوئی بندہ آ گیا چلو جی ہاتھ اٹھائیں دعا کریں، دعا کی طرف کوئی اتنی توجہ ہی نہیں، توجہ اخبار کی طرف ہے، کسی کی باتوں کی طرف توجہ ہے، چند سیکنڈ ہاتھ اٹھا دیے اور پھر یوں کر دیا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور علاقہ ہے نا اٹکا علاقہ، وہاں پر تو معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے. وہاں پر جب جاتا ہے نا تو وہاں پر تعزیت کے لیے اب ایک بندہ آیا نا باہر سے، تو وہ رسا جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، مثلا 10 وہ رسا بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پہلے ایک کا نام لے گا، لکال مثلا دعا چکریے، چلو جی دعا ہاتھ پہ اطال مثلا دعا چکریے، بھائی وہ اکٹھی نہیں ہوگی سارے برسال، وہ 10 کے نام لے کے جو ہے نا، ہاں بھائی. اور اس میں وہ شجرہ نسب بھی بڑا یاد رکھنا پڑتا ہے، کدا تعلق ہے کدا نہیں ہے، بڑا یاد رکھنا پڑتا ہے، تحقیق کر کے آنی پہنی ہے کہ اتنے کہڑے کہڑا وارث موجود ہوئے گا، کدھرے وچ کوئی ایک چھٹ گیا تو بعد وچ میری بےزتی ہونی ہے. تو وہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی طرز نہیں ہے. اللہ اللہ. دعائیہ کلمات کہنا درست ہیں، جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کہنے بھی چاہیے، تعزیت کے کلمات کہنے چاہیے، لیکن یہ جو رسم بنا لی ہے ہاتھ اٹھانے کی، اس کا کوئی صریح ثبوت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ 1-2 حدیثوں سے اس کے متعلق استدلال ہو جاتا ہے، 1-2 حدیثوں سے صریح ثبوت تو نہیں ہے. ویسے معاملہ جو ہے نا یہ تعزیت والا، یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ یہاں پر کسی چیز کا جواز تبھی بنے گا کہ جب صریح ثبوت ہو. جواز، حقیقی جواز جو ہے وہ تبھی بنے گا کہ جب صریح ثبوت ہو، کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں کبھی کبھی پیش آنے والے ہوتے ہیں. وہاں پر جو ہے نا اگر کوئی حکم چھپا رہ بھی جائے تو چھپا رہ سکتا ہے، لیکن ایک معاملہ جو ہر دوسرے دن پیش آنے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو یہی معاملہ تھا نا کہ وفات ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی تو ہوتی تھی. تو اگر یہ ہاتھ اٹھانے والا سلسلہ ہوتا
تو اس کا تو بڑا صریح ثبوت ہونا چاہیے تھا نا، اس کا بڑا تفصیلی ذکر ہونا چاہیے تھا احادیث مبارکہ میں، لیکن صرف ایک دو حدیثوں سے استدلال اس پر ہوتا ہے، صریح ثبوت کسی حدیث میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک چونکہ اس کا صریح ثبوت کوئی نہیں ہے، جبکہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ جس میں صریح ثبوت ہونا چاہیے تھا، یہ ہر روز پیش آنے والا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی وفات تو ہوتی تھی، مدینہ کے اندر بھی، تو لیکن تعزیت کا یہ طرز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کوئی نہیں ہے۔ تو لیکن چونکہ ایک دو حدیثوں سے استدلال ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو بدعت بھی نہیں کہہ سکتے، بدعت اس کو نہیں کہیں گے، خلاف اولا کہیں گے، بہتر طرز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھا بھی لیتا ہے تو اس سے لڑنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تحمل سے جو ہے وہ اگر سمجھانا ممکن ہو تو وہ سمجھا دینا چاہیے کہ بھائی یہ خلاف اولا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت سے ثابت کوئی نہیں ہے، تحمل سے سمجھایا جائے تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن خاص طور پر میت والے گھر میں ایک کیفیت بھی ظاہر ہے دکھ کی ہوتی ہے، آپ وہاں پر جا کے تو وہ میت کے گھر والے جو ہیں وہ اہتمام زیادہ کر رہے ہیں دعا کرنے کا، آپ ان سے لڑنا شروع کر دیں، ان کو پہلے بھی ایک دکھ کی کیفیت ہے، وہ دکھ کی کیفیت میں آپ ان کو اس طرح بتائیں گے غلط انداز میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ کرنے لگ جائیں، لڑائی شروع ہو جائے، تو یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ تحمل سے اگر کسی بندے کو مسئلہ سمجھانا وہ آرام سے ممکن ہو تو ٹھیک ہے، سمجھا دیں، نہیں تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے کہ جس کے خلاف آپ کو محاذ قائم کر کے کھڑے ہو جائیں، اس کو بدعت نہیں قرار دیا جا سکتا، صرف خلاف اولا ہے۔ جی اس کے بعد آج کے درس کی آخری چیز، ایک عنوان کے حوالہ سے تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ بیٹا ایک قرآن پاک ذرا پکڑا دینا، ادھر ہی پڑا ہوگا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ فکر آخرت ہے۔ یہ کمپوزنگ میں جو ہے آخرت کے لفظ میں تھوڑی غلطی ہو گئی ہوئی ہے نوٹس میں۔ اللہ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ میرے محترم احباب، آج کے آخری لیکچر کے لیے سورہ کہف کی چند آیات ان کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے میرے محبوب ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، ایسے ہے کہ جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اس کو اتارا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ چورا چورا ہو گیا، تذروہ الرياح، کہ اس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ تو جس طرح یہ کیفیت ہے اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، کسی وقت بھی یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ واللہ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال بھی اور یہ جو بیٹے بھی ہیں یہ تو دنیا کی زندگی کی ایک زینت ہیں۔
والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں۔ اولاد اور مال کی طرف محبت میں ہی نہ لگے رہو، بلکہ باقی رہنے والی نیکیوں کی طرف توجہ کرو، وہ تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں، ثواباً اجر کے لحاظ سے بھی، وخیر عملا اور اچھی امید کے لحاظ سے بھی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو زمین کو سامنے دیکھے گا، کھلی دیکھے گا، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم سب کو جمع کر دیں گے، ساری انسانیت میدان حشر کے اندر جمع ہو جائے گی۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر انسان جو ہے میدان حشر میں جمع ہوگا، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صف در صف سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اللہ فرمائیں گے کہ تم میرے پاس آگے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا اب دوبارہ زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں نے تم کو پیش کر لیا ہے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے تو یہ خیال کیا ہوا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ مقرر نہیں کریں گے، تم نے دنیا غفلت کے اندر گزار دی، اب دیکھو نا میری بارگاہ میں پیش ہو گئے ہو۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھے جائے گی، اعمال نامے سامنے کیے جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو مجرموں کو دیکھے، مشفقین، وہ ڈر رہے ہوں گے، مما فی، اس میں سے کہ جو اس اعمال نامے کے اندر ہے اس کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ اعمال نامے کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری خرابی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو نہ ہی کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، الا احصاہا، اس نے تو ہر چیز کو ہی شمار کر دیا ہے، ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا سب کچھ اپنے سامنے پائیں گے۔ اللہ واللہ، سب کچھ اپنے سامنے پائیں گے۔ اعمال نامے کے اندر لکھا ہوا اس کی کیفیت ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ وہ متحرک نظر بھی آ جائے، جس طرح ویڈیو نظر آ جاتی ہے، تو یہ بھی امکان ہے کہ وہ اس طرح آپ کو اپنے سارے اعمال نظر آ جائیں، ہر ایک بندے کو اپنے سارے اعمال جو ہیں وہ اس طرح نظر آ جائیں کہ جس طرح اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا اس کو سامنے موجود پائیں گے۔ تو موجود پانے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس کو باقاعدہ دیکھ لیں گے کہ یہ کچھ میں کرتا رہا ہوں۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ میرے محترم احباب، یہاں پر اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کا تذکرہ کیا، میدان حشر کا تذکرہ کیا اور دنیا کی زندگی کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے۔ اور دنیا کی زندگی جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی اس کی ایک مثال بیان کی ہے کہ جیسے بارش کے ساتھ کچھ سبزہ اگتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ چورا چورا ہو جاتا ہے اور ہوائیں اس کو اڑا رہی ہوتی ہیں، تو اسی طرح انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو گیا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ انسان ختم ہو جائے گا اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو یہاں پر دنیا کی زندگی میں جو نیک اعمال کیے ہوں گے وہ وہاں پر کام آئیں گے۔ اگر یہاں صرف دنیا کے اندر مال و دولت کی طرف ہی توجہ رہی یا اپنی اولاد کے لاڈ اٹھانے کی ہی طرف توجہ رہی، ان کے لاڈ اٹھانے کے لیے جائز اور ناجائز کا خیال کیے بغیر سب کچھ اپنی جی اولاد کی خاطر کرنا پڑتا ہے، جی اولاد کی خاطر کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پر پکڑ بڑی شدید ہو جائے گی۔ یہ مال وہاں پر نہیں بچا سکے گا، یہ اولاد وہاں پر نہیں بچا سکے گی۔ اللہ واللہ، اللہ فرماتے ہیں سب نے میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے، کسی ایک کو بھی وہاں سے چھٹکارا حاصل نہیں ہونا کہ کوئی بھی وہاں پر غیر موجود ہو، ایسا نہیں ہونا۔ اللہ کی بارگاہ میں صف در صف کھڑے ہوں گے، اللہ واللہ، اور اللہ رب العزت کہیں گے کہ دیکھو جس طرح پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ جو ہے وہ تمہیں زندہ کر کے
اپنے سامنے اپنی بارگاہ میں حاضر کر لیا ہے، اعمال نامے کے اندر ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ سورہ حدید کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کے حوالہ سے ایک اور انداز میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ واللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے اور تماشا ہے اور ایک زینت ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے، اور مال کی کثرت کے اوپر فخر کرنا ہے، اور اولاد کی کثرت کے اوپر فخر کرنا ہے۔ یہ اللہ نے دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ واللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بارش کی مثال وغیرہ یہاں پر بھی دی، اور پھر آخر پہ اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ کے آخر میں ایک اور بات ذکر فرمائی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ابتدا اللہ نے کس طرح کی کہ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، مال پر فخر کرنے کی، مال کی کثرت کے اوپر فخر کرنا ہے، اولاد کی کثرت کے اوپر فخر کرنا ہے۔ تو پہلے تو اللہ نے 6 چیزیں گنوائی ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور آخر پہ کہہ رہے ہیں کہ الا متاع الغرور، یہ سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ واللہ۔ اب بات بڑی عجیب ہے کہ اللہ خود ہی پہلے 6 چیزیں گنوا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں یہ کچھ ہے، اور پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ واللہ۔ وہ جو 6 چیزیں ہیں نا، وہ اصل میں اللہ رب العزت نے بتلائی ہیں ہماری سوچ کے مطابق کہ تم نے دنیا والوں دنیا کی زندگی کو یہ بنایا ہوا ہے، تمہاری نزدیک دنیا کی زندگی کی یہ حیثیتیں ہیں، لیکن آخر پہ اللہ رب العزت نے اپنے نزدیک جو حیثیت ہے وہ ذکر کی ہے۔ میں اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت بھی نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کی۔ اللہ واللہ۔ ہم زندگی کے اگر گہرائی سے ادوار کریں، ایک عام ادوار جو ہم بناتے ہیں نا تو وہ 3 بناتے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، 3 ادوار بناتے ہیں۔ لیکن اگر ذرا تھوڑی گہرائی میں جائیں نا تو پھر ہم کبھی کبھی 6 ادوار بنا دیتے ہیں۔ بچپن کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جوانی کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، بڑھاپے کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بچپن کا پہلا حصہ شیر خوارگی، کہ وہ عمر کے جس میں ابھی دودھ پینے والی عمر ہے، اور دوسرا حصہ وہ بچپن، یہ اس کو 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا۔ جوانی کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک نوجوانی اور دوسرا جوانی، اور بڑھاپے کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا۔ تو گویا کہ اگر ہم گہرائی میں جا کے دیکھیں اپنی زندگی کے ادوار کو تو ہم 6 ادوار بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی یہاں پر 6 لفظ ذکر فرمائے ہیں، اور میں یہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں جب بھی اس آیت مبارکہ کا میں بیان کرتا ہوں تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی نفسیاتی زندگی کا بڑا ہی خوبصورت تجزیہ یہ چند مختصر الفاظ میں کر دیا ہے۔ بڑے بڑے نفسیات دان مل کے اتنا خوبصورت تجزیہ جو ہے انسانی زندگی کا وہ نہیں کر سکتے جتنا اللہ رب العزت نے چند لفظوں میں کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جان لو دنیا کی زندگی کیا ہے، لعب ہے۔ لعب جو ہے نا، یہ ایسے کھیلوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر فائدے کا کوئی پہلو مد نظر نہیں ہوتا، تو ایسے کھیلوں کو لعب کہا جاتا ہے۔ اور یہ دور وہ ہے کہ جو شیر خوارگی کا دور ہے، اس کے اندر بچے کے جو کھیل ہیں، بچے کو ان کے فائدے نقصان وغیرہ کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں یوں کروں گا تو میرا کوئی فائدہ ہوگا۔ اس وقت اس کا کھیل کیا ہے کہ اگر ٹیبل پر بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، اس کا کھیل یہ ہے کہ پلیٹ کو نیچے پھینکنا ہے، یہ اس کا کھیل ہے۔ والدین کا نقصان ہو جائے، پلیٹ ٹوٹ جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا کھیل یہ ہے
کہ آگ جل رہی ہے، اس نے جا کے اس کے اندر ہاتھ ڈالنا ہے، یہ اس کا کھیل ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا، میرا ہاتھ جلے گا۔ تو بچپن کا شیرخوارگی کا دور وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے لائب قرار دیا، کہ ایسے کھیل کہ کھیلنے والے کے ذہن میں کوئی اس کے فائدے کا پہلو مد نظر نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلے دور کو کہا لہو، اور لہو کا دور جو ہے، لہو ایسے کھیلوں کو کہا جاتا ہے کہ کھیلنے والے کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اب فائدے کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ کئی کھیل ایسے ہوتے ہیں کہ جو جسمانی ورزش کا کام دیتے ہیں، فائدے کا پہلو مد نظر ہوتا ہے۔ کئی کھیل ہوتے ہیں کہ جو ذہنی ورزش کا کام دیتے ہیں، فائدے کا پہلو مد نظر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اور فائدے کا پہلو وہ سامنے نہ بھی ہو نا کھیلنے والے کے، تو ایک تو پھر بھی ہوتا ہے کہ مقابل کو ہرانا ہے، اپنی اونچائی کرنی ہے، اس کو ہرانا ہے، تو یہ تو مد نظر ہوتا ہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ایک دور وہ تھا کہ لائب کے اندر تم زندگی گزار رہے تھے، لیکن کیا لائب ہمیشہ رہ گیا؟ لائب ہمیشہ نہیں رہا، وہ شیرخوارگی کا دور وہ ہمیشہ نہیں رہا، تم نے خود اس کو چھوڑ دیا اور تم لہو کے دور میں چلے گئے۔ اب ایسے کھیلوں کی طرف چلے گئے کہ جن میں تم کچھ نہ کچھ تمہارے ذہن میں فائدے کا پہلو ہوتا ہے، اور کوئی فائدے کا پہلو نہ ہو تو حریف کو شکست دینے کا پہلو کم از کم ہوتا ہے۔ لیکن پھر یہ دور جو ہے یہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹنے لگ جاتا ہے۔ ساری زندگی تو نہیں بندہ کھیلوں میں لگا رہتا نا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایک تیسرا دور آتا ہے زینت، نوجوانی، جو ہمارے نزدیک نوجوانی، اللہ نے اس کو زینت کہا۔ اب بننے سنورنے کے اوپر بڑی توجہ ہو جاتی ہے، کھیلوں کی طرف توجہ ذرا کم ہو جاتی ہے، بننے سنورنے کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ واللہ، صنف مخالف کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اس کے جذبات زیادہ ابھرنے لگ جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا بندہ بنا سنوار کے رکھتا ہے۔ خواتین ہیں تو وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتی ہیں اس ایج میں۔ یہ نوجوانی کا دور ہے۔ نوجوانی کے دور میں بڑھتے بڑھتے، زینت کے دور میں آگے بڑھتے بڑھتے، پھر ایک وہ دور آتا ہے جب ذمہ داریاں پڑنے لگ گئیں، تو اب وہ توجہ جو اپنے بنانے سنوارنے پر ہے وہ اتنی نہیں رہی، لیکن اس وقت تک بھرپور جوان ہو چکے ہیں۔ اب بھرپور جوان ہو چکے ہیں نا، اپنے آپ پر بڑا مان شروع ہو گیا۔ اپنی زینت کی طرف تو اتنی توجہ نہیں رہی، لیکن اپنے قوت بازو پہ بڑا مان ہے، میں بڑا پہلوان ہوں، میرے نال پنجا لڑا کے ویخ وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت اپنے زور بازو پر مان زیادہ ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ بھرپور جوانی کے دور میں یوں ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ واللہ، اللہ رب العزت نے اس کا نام رکھا تفاخر بینکم، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، میں تیرے سے زیادہ بہتر ہوں، میں تیرے سے زیادہ بہتر ہوں۔ کئی قسم کے مقابلے اپنی ذات کے لحاظ سے، میری ذہنی صلاحیتیں زیادہ بہتر ہیں، میں زیادہ نمبر لے کے پاس ہونے والا ہوں، یہ ایک دوسرے سے مقابلے کی کیفیت۔ اللہ واللہ، اللہ نے اس دور کو کہا تفاخر بینکم، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کا دور۔ اس کے بعد پھر اور آگے بڑھ جاتا ہے بندہ، جس کو ہم ادھیڑ عمر کہتے ہیں۔ اب یہ زور بازو جو ہے ماند پڑ گیا، بازوؤں کی قوت ختم ہونے لگ گئی، کمزوری آنے لگ گئی، اولاد جوان ہونے لگ گئی، اور یہ اولاد کے ساتھ پنجا لڑا کے ہارنے لگ جاتا ہے، ادھیڑ عمر آ چکا۔ اللہ واللہ، لیکن اس وقت تک اپنے قدم یہ کاروبار کے میدان میں جما چکا ہوا ہے۔ اب اس کے فخر جو ہے وہ مال و دولت پہ شروع ہو جاتا ہے، میرے پاس اتنی کوٹھیاں، میرے پاس اتنی کاریں، میں نے اتنا مال کمایا ہے۔ اللہ نے اس دور کو کہا تکاثر فی الاموال، مال کی کثرت پہ فخر کرنے لگ جاتے ہو۔ ہر پرانا دور جو ہے تم سے چھوٹتا جاتا ہے، تم خود اس کو نظر انداز کرتے جاتے ہو، ہمیشہ رہنے والا وہ دور نہیں ہوتا، تم اگلے دور میں چلے جاتے ہو، پچھلے دور کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ مال کی کثرت کے اوپر فخر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب ریٹائرڈ ہو جاتے ہو، بوڑھے ہو گئے ہو، ریٹائرڈ ہو گئے ہو، مال کے اوپر بھی اولاد نے اپنا قبضہ جما لیا ہے، اولاد نے اپنا کنٹرول کر لیا ہے۔ اب آپ کے وہ جو بچپن میں اپنے کھیلوں پر مان ہوتا تھا، وہ جو نوجوانی کے اندر اپنی خوبصورتی پہ مان ہوتا تھا، نہ وہ کھیلیں رہیں،
نہ وہ خوبصورتی رہی، وہ جو بھرپور جوانی میں اپنے قوت بازو پر مان ہوا کرتا تھا وہ بھی کوئی نہ رہا، وہ جو ادھیڑ عمر میں اپنے مال و دولت پر مان ہوا کرتا تھا وہ بھی کوئی نہ رہا، اب اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں رہی جس پر مان ہے، اب اولاد کے اوپر فخر کرتا ہے، جی میرا بیٹا جو ہے وہ انجینئر ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ فلاں عہدے پر ہے، میرا بیٹا فلاں عہدے پر ہے، میرا بیٹا بڑے کامیاب، میرے اتنے بیٹے ہیں، وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں وغیرہ، اب اولاد کے اوپر فخر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے دنیا کی زندگی کے یہ ادوار بنائے ہوئے ہیں، تم انہی چیزوں کے اندر لگے رہتے ہو۔ اور یہاں پر میں ایک اور چیز جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا اپنے ذوق کے مطابق۔ اللہ رب العزت نے لائب کا لفظ استعمال کیا مذکر، لہو کا لفظ استعمال کیا مذکر، تفاخر کا لفظ استعمال کیا مذکر، تکاثر کا لفظ استعمال کیا اموال کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی مذکر، لیکن ایک لفظ اللہ رب العزت نے زینت کا بیچ میں مؤنث استعمال کیا ہے۔ زینت کا لفظ جو ہے یہ مؤنث استعمال کیا ہے۔ باقی ساری چیزیں جو ہے نا ان میں لڑکوں کی توجہ زیادہ آگے ہوتی ہے، کھیل تماشوں میں بھی لڑکوں کی توجہ آگے ہوتی ہے، مال کمانے میں بھی لڑکوں کی توجہ آگے ہوتی ہے، ایک دوسرے کے قوت بازو پر فخر کرنے میں بھی لڑکوں کی توجہ آگے ہوتی ہے، اور اپنی اولاد کے اوپر فخر وہ بھی مرد جو ہے نا وہ اپنی محفلوں میں زیادہ اس کا تذکرہ کرتے ہوتے ہیں، خواتین تو اپنے گھروں میں کاموں میں لگی ہوتی ہیں، مردوں میں زیادہ محفلوں میں جا کے اس کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے، تو باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ مردوں میں زیادہ نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب کے لیے مذکر کے صیغے استعمال کیے، اور جو زینت والا معاملہ ہے نا اس کا اہتمام لڑکیاں زیادہ کرتی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر زینت کا لفظ مؤنث استعمال کر دیا، حالانکہ اللہ یہاں پر بھی تو کوئی مذکر لفظ استعمال فرما سکتے تھے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے مؤنث کا لفظ استعمال کر کے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ باقی سارے ادوار میں مرد جو ہیں یا لڑکے جو ہیں ان کی ترجیح زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں میں، اور خواتین کی کم ہوتی ہے، لیکن اس معاملے میں خاتون کی ترجیح جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لڑکیوں کی ترجیح زیادہ ہوتی ہے، مردوں کی کم ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کے سامان کے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس سے پہلے دو جہان ہمارے گزر چکے اور دو جہان آگے آنے والے۔ پہلا جہان ہمارا گزرا ہے عالم ارواح کا، دوسرا جہان ہمارا گزرا ہے عالم بطن کا، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ یہ دو جہان ہمارے اوپر گزر چکے۔ یہ دو جہان ایسے تھے کہ جن میں ہم اپنا کوئی عملی کردار ادا نہیں کر سکتے تھے، وہ جو کچھ ہوتا گیا بس ہوتا گیا، اس میں ہمارا کوئی اپنا ذاتی اختیار کوئی نہیں تھا۔ یہ والا جو جہان ہے یہ وہ جہان ہے کہ جس میں ہمارا اپنا ایک ذاتی اختیار ہے، اس کے اندر ہم نے اپنا عمل کرنا ہے۔ اب یہ جو اپنا ذاتی اختیار والا جہان ہے نا، اس کے بعد کے جو دو جہان ہیں اللہ نے ان کی کامیابی کا انحصار اس جہان پہ رکھ دیا ہے۔ برزخ ہے، اس کے بعد وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک یہ برزخ کا جہان ہے، اور قیامت کے بعد میدان حشر سے یہ آخرت کا جہان شروع ہو جائے گا۔ ان دونوں جہانوں کی کامیابی جو ہے وہ اس جہان کے اوپر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر کمانا ہے وہی وہاں پہ جا کے حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جہان جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ اس کو صحیح گزاریں گے، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں گے، اگلے دو جہان ہمارے کامیابی والے ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف سے سزا سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس جہان کو ہم نے جو ہے وہ اپنے علل تللوں کے اندر جو ہے وہ گنوا دیا، یہاں پر اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو پھر ہماری برزخ کا جہان وہ بھی ہمارے لیے تکلیف دہ ہو جائے گا، ہماری آخرت کا جہان وہ بھی ہمارے لیے تکلیف دہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طور پر یہ جہان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔